بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اچھی طرح اس موضوع سے گزر سکیں اور اپنی بیس مضبوط کر سکیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو دراصل پہلی ویڈیو کا تسلسل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ الحاد ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس سوچ میں نہ کوئی خدا ہے اور نہ ہی موت کے بعد کی زندگی۔ ملحدین چند باتیں ایسی کرتے ہیں جن سے ہمارے سادہ لوگ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں اور گمراہی کی دلدل میں گر جاتے ہیں، یا اس دلدل کے کنارے پر کھڑے ہو کر سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہم اس میں گریں یا نہ گریں، یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا حساب ہوتا ہے۔ ملحدین کے سوالات میں سے ایک بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ ملحدین کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف سورس آف انفارمیشن دو چیزوں کو مانتے ہیں، ایک وہ چیز جو نظر آتی ہے اور دوسرا اس چیز پر کیے جانے والے تجربات سے حاصل شدہ نتائج، جبکہ مذہب کو ماننے والے سورس آف انفارمیشن تین چیزوں کو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک تیسری چیز جو کہ سورس آف انفارمیشن ہے وہ وحی الہی ہے، یعنی خدا کا بتایا ہوا پیغام جو پیغمبروں پر نازل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی عقل اور فکر محدود ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اصل سوچنے کی بات وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بلکہ اصل بات تو وہ ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ ناظرین، اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں تو آپ ایٹم کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ اگر آپ اچھی طرح نہیں سمجھتے تو کم سے کم اس کا نام ہی سنا ہوگا، یا یہی سنا ہوگا کہ یہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہی نہیں، اس میں بھی بہت سے پارٹیکلز ہیں جو اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ فرض کریں آپ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں ایٹم کا کوئی تصور ہی موجود نہیں، اور نہ ہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو ایٹم کی پہچان کروا سکے۔ اس دور میں اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ ایک ایسا ذرہ موجود ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ اسی ذرے سے ہر چیز کا وجود بنا ہے، تو اس وقت لوگ ظاہر ہے کہیں گے کوئی ایسی چیز نہیں جو موجود ہو اور نظر نہ آئے۔ حالانکہ اعتراض کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں اسی پر ان کا وجود قائم ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اس ایٹم کو بھی کسی نے بنایا ہے، لیکن کبھی بھی مخلوق کی اتنی عقل نہیں اور نہ ہی نظر ہے جس سے وہ اپنے خالق کو دیکھ سکے جب تک خالق نہ چاہے۔ ناظرین، سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اس زمین سے باہر بہت سی گلیکسیز کا سراغ لگا لیا، لیکن اس کے باوجود اپنی زمین کے آس پاس موجود سیاروں کے بارے میں مکمل علم نہیں۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے خود سے سوال کریں کہ جو انسان اتنی ترقی کے باوجود خالق کی بنائی ہوئی تخلیق کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا، وہ خالق کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ خالق کا پتہ صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہے جب خالق خود بتائے، اور خالق نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے، اور جو عقل مند ہیں انہی نے خالق کو پہچان لیا۔ ناظرین، ایتھیسٹ یا ملحدین اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پہلے لوگ کم عقل اور کم علم تھے جس کی وجہ سے خدا کو مانتے تھے اور اس کے وجود پر یقین رکھتے تھے، لیکن اب سائنس ترقی کر گئی ہے، اس لیے خدا کو لوگ دیکھ نہیں سکتے جس کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سائنسی ترقی سے لوگ ذہین اور عقل مند نہیں ہوئے، بلکہ جاہل اور پیرالائز ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے لوگ بہت لمبے لمبے حساب کتاب زبانی کر لیتے تھے اور بہت پیچیدہ مسائل کا حل چٹکیوں میں نکال لیتے تھے، لیکن آج USA، جو کہ دنیا کی سپر پاور مانی جاتی ہے، اس جیسے ملک میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی کور ہے، اس میں آپ کسی دکان پر جائیں، $10 کی چیز لینے کے لیے آپ اسے $20 دیں، وہ اپنے دماغ پر یقین نہ کرتے ہوئے کیلکولیٹر کا سہارا لے گا اور 20 میں سے 10 مائنس کر کے آپ کو 10 واپس کر دے گا۔ اس کے برعکس کسی پاکستانی بچے کو آپ اگر پیسے واپس کرنے کا کہیں گے تو بغیر کیلکولیٹر کے بہت آرام سے حساب کلیئر کر دے گا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو عقل مند اور ذہین نہیں بلکہ پیرالائز
باعث کیا ہے۔ آج انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا محتاج ہے۔ ذرا سوچیں، اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر مکمل طور پر انحصار کرنے والا انسان کس طرح مشین کے دماغ سے بہتر سوچ سکتا ہے اور حقیقی خدا کو سمجھ سکے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان سمجھدار اور ذہین تھا اور ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں تھا تو اپنے خالق کو سمجھتا تھا، لیکن جب کم عقل اور میٹیریلسٹک ہو گیا تو اپنے خالق کو سمجھ نہیں سکا اور اسی غصے میں انکار ہی کر بیٹھا اور اپنی ہی توہین کرتا گیا۔ آج ذرا ترقی یافتہ ممالک میں نظر دوڑائیں، وہاں مائیں اور بہنیں اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے ہی محفوظ نہیں، محفوظ ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں بنتی، کیونکہ جو شخص یا جو معاشرہ خدا کو اور اس کے بتائے ہوئے رشتوں کو اور عزت کو نہیں مانتا، اس کی کوئی ماں اور کوئی بہن نہیں، بلکہ صرف ایک عورت ہے جس سے وہ اپنی جنسی ہوس پوری کرتا ہے۔ ایتھیسٹ اپنی عقل پر رونے کی بجائے عقل مندوں کو عقل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک پاگل شخص اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو ہی پاگل کہنا شروع کر دے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے بہت سے کنسیپٹس کلیئر کرے گی اور دل کے کسی کونے میں چھپے شک اور بے یقینی کے دروازے کو بند کرنے کا باعث ضرور بنے گی، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی ناکافی ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر اور بہت سی ویڈیوز بنائیں گے تاکہ نوجوان نسل کو الحاد اور جہالت کی دلدل میں گرنے سے بچا سکیں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آگاہی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔